بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہے اور جو بھارت سے ریلیٹڈ ہے. ریسنٹلی ایک رپورٹ پبلش ہوئی کوئی 2 ہفتے پہلے ہنڈنبرگ ریسرچ گروپ کی طرف سے جو نیو یارک بیسڈ گروپ ہے, اور اس میں انہوں نے جو انڈیا کا سب سے ریچسٹ مین ہے اور اس کے جو کانگلومیریٹ ہے اڈانی گروپ, اس کے اگینسٹ کچھ فیکٹس شائع کیے اور اس کا بہت زیادہ فالو آؤٹ ہوا انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی اور انڈین مارکیٹس میں بھی. سو وی تھاٹ کہ ایٹ لیسٹ وی شوڈ لک ایٹ واٹ از ہیپننگ ان دا نیبرہڈ اور اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کی جائے. اس سے پہلے جو ہے یہ ہم نے یہ کیا کہ جیسے ہی رپورٹ شائع ہوئی اس کے بعد مائی سیلف اینڈ مائی وائف بھی آج فیکٹس شائع کیے اور اس کا بہت زیادہ فالو آؤٹ ہوا انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی اور انڈین مارکیٹس میں بھی. سو وی تھاٹ کہ ایٹ لیسٹ وی شوڈ لک ایٹ واٹ از ہیپننگ ان دا نیبرہڈ اور اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کی جائے. اف یو فیل اٹ از انٹرسٹنگ پلیز ڈو کمنٹ. آئی جنرلی ریسیو کامنٹس کہ یہ پاکستان پہ بات نہیں کرتے, تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ایشوز پہ ہم سنو ٹی وی پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن سنس وی آر انورڈ لکنگ, ہم اتنا انورڈ لکنگ ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے. سو مے بی دوز پیپل ہو آر ڈوئنگ ریسرچ آن کارپوریٹ انڈیا یا کارپوریٹ لیٹس اے سیکٹر ان ساؤتھ ایشیا, ان کے یہ کام آ جائیں. So we will now go over this article and I'll try کہ میں اس کو ایک آسان طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کروں. I'm sure کہ آپ اس کی براڈ جو لیٹس سے میسیج ہے وہ سمجھ جائیں گے. So I'll be referring to my desktop as well. جو ہنڈنبرگ انویسٹیگیشن گروپ ہے اس کا ہیڈ ہے ناتھان ایڈرسن. ہی از این امیریکن. یہ کنیکٹیکٹ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے اور ہی از اے ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی بیکاز یہ پہلے جو ہے اسرائیل میں ایک ایمبولینس بھی چلاتا رہا اور اس کے بعد جب امریکہ گیا تو دین ہی ڈیسائیڈڈ کہ اس کا جو فوٹے ہوگا یا اس کا زندگی کا مقصد ہے وہ جو کارپوریٹ سیکٹر موٹیویشن ہے اس کو بیسیکلی ملی. ایک جنٹلمن تھے ہیری مارکوپولس, جنہوں نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا جو ہسٹری کا سب سے بڑا اسکینڈل تھا برنی میڈوف کا وہ ڈسکلوز کیا. اس کے اندر برنی میڈوف کو آئی تھنک قید بھی اس قید میں ہی ڈائیڈ, اور آئی تھنک دیٹ واز اے ملٹی بلین, آئی تھنک کلوزر ٹو بٹوین $50 to $100 billion کا فراڈ تھا اور ایک پونزی اسکیم تھی. تو اس سے متاثر ہو کے ناتھان ایڈرسن ڈیسائیڈڈ کہ جی مجھے بھی اس طریقے سے ایک کمپنی بنانی چاہیے, اور دیٹس ہاؤ ہی کریٹڈ ہنڈنبرگ ریسرچ گروپ. اور اس کا نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, اگر آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہو. ہنڈنبرگ واز بیسیکلی شپ, ایئر شپ کے زمانے میں بلون ٹائپ شپ ہوتے تھے اور یہ ایکسپلوڈ ہو گیا تھا امریکہ میں اور اس میں کافی لوگ مارے گئے تھے. تو ابھی بھی جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کو ہنڈنبرگ کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے. یہ ڈیزاسٹر 1937 میں ہوا تھا. ایز فار ایز جو ایکسپیرینس ہے اس کمپنی کا, تو ان کے کریڈٹ پہ بھی کافی چیزیں جاتی ہیں. ٹیسلا کمپنی کو ایکسپوز کیا تھا اور اس کے اندر جو بھی فائنینشیل فراڈ تھا یا جس طریقے سے وہ عوام کو دھوکہ دے رہے تھے اس کے اندر دیٹ کمپنی سفرڈ لاٹ آف لاس. پھر یہ اپنا شارٹ جو ہے انویسٹمنٹس پہ بھی کام کرتے ہیں اور یہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں اگر لیٹ سے وہ کمپنی فال کر رہی ہے تو اس میں شارٹ ٹرم میں آپ ان کی شیئرز خرید سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے کچھ کمپنیوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, انڈیویجولس کو بھی. مینلی دے فوکس آن انکامن سورسز آف انفارمیشن جو کہ بظاہر نظر نہیں آتی. پھر یہ سرکمسٹانسز بھی ڈھونڈتے ہیں کہ جی کون سے حالات ہیں جس میں اس طرح کی کمپنیاں گرو کرتی ہیں اور اس میں عوام کا یا گورنمنٹ کا پیسہ لوٹ کے اور بہت بڑے کانگلومیریٹ کھڑے کیے جاتے ہیں. اور کارپوریٹ انڈیا کسی حد تک یہ پریکٹس کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی آئی تھنک 2 سال پہلے ہم نے کلیپس آف کارپوریٹ انڈیا پہ ایک آرٹیکل لکھا. آیا جو گجراتی بزنس مین ہیں جن کو موڈی کی پیٹنیج ہے, انہوں نے کافی زیادہ بلف کیا اور آئی تھنک دس آرٹیکل اینڈ دس رپورٹ ونڈیکیٹس دیٹ ریسرچ جو ہم نے کی تھی کہ کارپوریٹ انڈیا از اے ببل جس کے ابھی برسٹ ہونے کا ٹائم آ گیا. اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہے بیڈ ایکٹرز ان مینجمنٹ پہ بات کرتے ہیں. انڈسکلوز ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز ہیں, اسپیشلی اوورسیز ٹیکس ہیونز ہیں, جس میں آئی ایم شیور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اپنے اسکینڈلز ہیں پاناما وغیرہ کے. برٹش ورجن آئلینڈ ہے اور اس طریقے سے بے شمار ٹیکس ہیونز جہاں پہ جو امیر لوگ ہیں اسپیشلی ڈیولپنگ ورلڈ کے وہ اپنا پیسہ رکھتے ہیں اور اپنے جو ہے خود عیاشی کرتے ہیں, ملکوں کا نقصان کرتے ہیں. دین ایلیگل ان ایتھیکل بزنسز ہیں, فائنینشیل رپورٹنگ پریکٹسز ہیں اور انڈسکلوزڈ ریگولیٹری آپ کہہ لیں ایشوز ہیں جس پہ اس نے کام کیا اس کمپنی نے. ابھی اڈانی گروپ کا آپ کو پتہ ہوگا کہ اڈانی صاحب آج 2 ہفتے پہلے ہی واز دا 3rd richest person in the world, اور جو فوربز رپورٹ ہے اس میں ہی واز پلیس 3rd richest.
انڈیا کے وہ رچسٹ موسٹ پرابلی ایشیا کے رچسٹ پرسن تھے اور یہ بڑا نام تھا. اور انڈیا جو پروجیکٹ کرتا تھا اپنا جو غربت کو چھپانے کے لیے انڈانی امبانی مٹلز ٹاٹا گودریج یہ جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو آگے لاتا تھا. دیکھیں جی ہمارا کارپوریٹ انڈیا اتنا ڈیولپڈ ہے. So that's how India will become $5 trillion economy. So اس کی جو نیٹ ورتھ ہے اس کے ڈفرنٹ فگرز ہیں بٹ بائی اینڈ لارج اٹ از انڈرسٹوڈ کہ پچھلے 3 سال میں اسپیشلی پوسٹ کووڈ سے بہت گرو کیا اور اس میں تقریباً $100 بلین کا اضافہ ہوا. دیٹ از لاٹ آف منی. اور یہ جو گروپ ہے یہ پہلے ریڈار پہ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ انڈین جو ریگولیٹرز ہیں اسپیشلی ان کا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ ہے جو SEBI کہلاتا ہے, اس کے علاوہ ان کی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے. لیکن چونکہ یہ کارپوریٹ انڈیا اس میں بلکہ سپورٹ میں بھی مینشنڈ ہے کہ ایسے جرنلسٹ جو اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے اور ایسے میڈیا ہاؤسز کو بند کیا جاتا ہے. اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ 2004 اور 2008 کے درمیان بھی ایک انویسٹیگیشن ہوئی تھی جس میں اڈانی ان کے بھائیوں کے نام تھے. ابھی جو اس وقت لاس ہوا ہے اڈانی گروپ کو اٹ از فنومینل. فرسٹ 48 آورز میں $18 ارب کا لاس, $18 بلین. اور آج میں دیکھ رہا تھا انڈیا کی جو رپورٹس ہیں اس میں اٹ از ناٹ ٹچنگ $118 بلین, $118 ارب کا لاس ہو چکا ہے. اور جو اڈانی گروپ ہے اس کے اسٹاکس کریش کر چکے ہیں. اور ابھی انہوں نے یہ کیا کہ ٹویٹ شوٹ کیا کہ جی ہم لیگل ایکشن لیں گے. اور اڈانی گروپ کے ایک آئی تھنک ایگزیکٹو تھے وہ آئے, ان کا جی یہ جلیاں والا باغ والا ریپیٹ ہو گیا, ہنٹنگ ایٹ کہ جی گوروں نے چونکہ یہاں پہ میسیکر کیا تھا پری پارٹیشن, اور تو وہی جو ہے گوروں نے بھی ان کے ساتھ کیا ہے. اور یہ اتنے منافق ہیں کہ یہ اپنا ایک طرف پورا فائدہ اٹھاتے ہیں ویسٹ کا, یہ پیمپر چائلڈ آف دا ویسٹ بھی کھلاتا ہے, یہ کوارڈ میں ان کے پارٹنرز ہیں. لیکن جہاں کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی انڈیا کو پنش کیا جا رہا ہے, اس کو گرو نہیں کیا جا رہا اور یہ اٹیک ہے انڈیا پہ. تو یہ بڑی تھیم چل رہی ہے کہ اٹس ناٹ این اٹیک آن اڈانی بلکہ انڈیا پہ اٹیک ہوا. سو اٹس ویری ویری فنی. ابھی آج جو ہے جو اس میں راجدیپ سردیسائی کا پروگرام تھا انڈیا ٹوڈے پہ, اس میں یہ ہرش سالوے کو لے کے آئے تھے. ہرش سالوے جو وکیل ہیں آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا کلبھوشن کا کیس تھا پاکستان لڑا تھا اس کے مقابلے میں وہاں پہ اس کو کھڑا کیا گیا تھا. اور ابھی کارپوریٹ انڈیا اور گودی میڈیا ان کو لے کے آیا کہ جسٹیفائی کرے. اور بڑے فنی جو ہے آپ کہہ لیں کہ آرگومنٹ دے رہے تھے کہ جی بیسیکلی اٹ از ہم جا سکتے ہیں کورٹس میں, امریکہ میں تو نہیں کر سکتے لیکن انڈیا میں چونکہ سسٹم نہیں ہے تو اس پہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن یہ ہے کہ جی اگر ایسے اس کے علاوہ جو ہے ابھی اس کے اوپر بے شمار ڈسکشن ہوئی ہے. میں ان کی ایک بنگال سے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہیں محبوبہ مترا, ان کا دیکھ رہا تھا ٹویٹ جو ہے جس میں انہوں نے خط لکھا ہے SEBI کو کہ بھائی بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں کیا آپ نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے, کہ آپ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اور NIA اور جو بے شمار ایجنسی ہیں جو انہوں نے حریت لیڈرشپ کے پیچھے کبھی لگائی ہوتی ہیں, کبھی اپوزیشن کے پیچھے تو کبھی گاندھی فیملی کے پیچھے, تو کیا آپ نے یہ جو انویسٹیگیٹو فرمز ہیں ان کو اڈانی کے پیچھے لگایا ہے اور اس میں سے کیا نکلا ہے. آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے منی لانڈرنگ کا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو جہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے انڈیا میں جو ہے اسپیشلی اوورسیز اور ان کے جو سیف ہیونز ہیں وہاں سے بے شمار منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور پیسہ جو وہ گھومتا رہتا ہے اور اس کا کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. انڈیا جو FATF کا ایک بہت بڑا چیمپئن ہے اور FATF کے جو لیٹس سے انڈو پیسفک کے فورمز ان کو ہیڈ بھی کرتا ہے, ان کو آئی تھنک FATF کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ اگر ان کے اتنے بڑے بڑے کارپوریٹ گروپس جن کی وجہ سے انڈیا کو شائننگ انڈیا کہا جاتا ہے اگر وہ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں اور اس میں گورنمنٹ کی پیٹرنیج ہے تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا. تو ان کی جو پہلی انویسٹیگیشن منی لانڈرنگ کی $17 بلین کی وہ بھی چل رہی تھی لیکن اس کو دبا دیا گیا تھا. اسی طرح پھر اڈانی فیملی کو ایکیوز کیا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی جتنے بھی ان کے ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, آئی ناٹ گو ٹو ڈیٹیلز, 8-9 بڑے گروپس آگے دے ہیو پورٹس اینڈ شپنگ ہے, ٹیلی کام میں ہے, دے آر انٹو انرجی, دے آر انٹو انفراسٹرکچر, اور انڈیا کے ایورڈ سے جتنے بڑے بڑے ٹھیکے ہیں مودی صاحب انہی گروپس کو دیتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا سیاسی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے اس کے اندر بے شمار جو ہے آئی وڈ سے فائدہ اٹھایا گورنمنٹ کی پیٹرنیج کا کرتے رہے. تو اس کے اندر انہوں نے اپنی امپورٹ ایکسپورٹس کو فیبریکیٹ کیا ہے, جو آئی وڈ سے فگرز ہیں, فراڈلنٹ ٹرانزیکشنز کی بات ہے. دین آف کورس جو ہے ان کا اسی طرح ان کے جو آڈیٹرز ہیں وہ بڑے فیک ہیں, ان کے جو کچھ CEOs ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, ہر سال یہ CEOs بدل دیتے ہیں.
سو دیٹ انڈیکیٹس کہ کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، اور اس طریقے سے یہ ایک نیٹ ورک بنایا گیا ہے جس کو ایٹ لیسٹ انڈیا میں پکڑنا بہت مشکل ہے۔ پھر شیل کمپنیوں کی بات ہے، 38 شیل کمپنیاں انہوں نے بنائی ہیں، اسپیشلی ونود اڈانی نے، جس میں موریشس ہے، دین یو ہیو سنگاپور، UAE، سائپرس اینڈ نمبر آف کیریبین آئلینڈ، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے پھر ڈیٹا ہائڈ کیا گیا، بڑی کروڈ اٹیمپٹس انہوں نے کی کہ چیزوں کو ڈسکائز کیا جائے، اور دین دے کریٹڈ فیک ویب سائٹس۔ اگر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر ایک یورپین یونین کی ایک اینٹی ہے جو سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے، انہوں نے انرتھ کیا تھا کہ کیسے انڈیا فیک ویب سائٹس بنا کے، فیک نیوز پیپر بنا کے، فیک میگزین بنا کے پاکستان کو بدنام کرتا ہے، اور یہ 15 سال تک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اڈانی فیملی جو ہے، انہوں نے بھی ویب سائٹس بنائی ہوئی، دیکھنے میں بڑی اتھینٹیکیٹڈ لگتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ٹوٹل فراڈ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ واچ ڈاگز ہیں، لائک لیگل اینٹی آئیڈینٹیفائر ہے، ان کا ڈیٹا اویلیبل ہے، انڈین اسٹاک ایکسچینج کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، تو اس کے اندر بے شمار فراڈ نظر آیا۔ ایک کمپنی تھی مونٹسورا انویسٹمنٹ ہولڈنگ، جو 5 آئی وڈ سے انڈیپینڈنٹ فنڈز آپریٹ کرتی ہے، اور وہ بھی اس کے اندر کافی زیادہ فراڈ نظر آیا، دیٹ از کلوزر ٹو $4.5 بلین، تو ان کا کولیبوریشن بھی ہے۔ اور جو اس کے ڈائریکٹرز تھے اور جو اس کمپنی کے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فریکوینٹلی چینج ہوتے رہے۔ پھر جو ان کی ڈسکرپینسیز ہیں وہ بیسیکلی نظر آئی ہیں فائنینشیل کنٹرول میں۔ جو چیف فائنینشیل آفیسر ہے وہ، جس طرح میں نے ذکر کیا، وہ چینج ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے جو 5 چیف فائنینشیل آفیسر انہوں نے چینج کیے 8 سال میں۔ سو ناٹ اونلی چیف ایگزیکٹو بٹ آلسو چیف فائنینشیل آفیسر۔ پھر یہ رپورٹ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنا بڑا کانگلومریٹ کھڑا کیا جائے جس کی ایک اینٹی جو ہے وہ ملٹی بلین ڈالر کی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، کہ یہ انڈین گورنمنٹ کی پیٹرنیج اور لیٹ سے اس کی واچ کے بغیر ہو یا سپورٹ کے بغیر۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ سو اٹ مینس کہ انڈین گورنمنٹ از انوالوڈ اس کے اندر، اسپیشلی جو RSS لیڈ مودی کی گورنمنٹ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں صاف و شفاف بزنس ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو، تو آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ اور اس میں میرے خیال 80+ کویسچنز انہوں نے ریز کیے ہیں، جو ہنڈنبرگ ریسرچ گروپ ہے، کہ اس کا آپ جواب دیں۔ اسپیشلی جب اڈانی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم کورٹ میں آپ کو لے جائیں گے، ان کا پہلے 80 سوالوں کا جواب دیں۔ اور ان کویسچن کے اوپر انڈیا میں بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، اور گودی میڈیا وہی کر رہا ہے، ڈیفلیکٹ کر رہا ہے کہ جی انڈیا پہ حملہ ہو گیا یا یہ، اور جو انڈیا کے اندر بات کر اس کو اینٹی نیشنل کہتے ہیں۔ آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں، وہ بھرا پڑا۔ اور اس کے علاوہ SCBI جو ہے، جو سیکورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، جس ہمارا SECP ہے، اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ ریگولیٹر ہیں، اور اسپیشلی جو بگ بزنسز ہیں، کارپوریٹ پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، تو کیا آپ نے اپنا کام کیا؟ اور کنکلوژن جو رپورٹ یہ ڈرا کر رہی ہے کہ موسٹ پرابلی جو SCBI ہے وہ بھی انوالوڈ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ان ٹھگز اور چوروں کو، لٹیروں کو پکڑے، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے کارپوریٹ انڈیا پلس جو ان کے انڈین گورنمنٹ ہے وہ انوالوڈ ہے۔ تو اس کے اندر کچھ سوالات اٹھتے ہیں، اسپیشلی آئی تھنک پاکستانی گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہمارے جو فائنینشیل واچ ڈاگز ہیں، تو اس سے ڈیفینیٹلی دے شوڈ لرن سم لیسن۔ وہ یہ ہے کہ یہ ابھی بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آ چکی ہیں، جس کو اڈانی اور گودی میڈیا اس کو لیٹ سے مینیج نہیں کر سک رہا، اور اس کو جب چیلنج کیا گیا اس کو جواب نہیں دے رہا۔ انہیں 80 سوالوں کو اٹھائیں اینڈ پک اپ اسپیشلی دوز کویسچن وچ ریلیٹ ٹو منی لانڈرنگ، فائنینشیل فراڈ اور ٹیکس سیف ہیونس کا، اور اس کو لے کے جائیں FATF میں، اور پہلے تو انڈیا کو وہاں سے نکلوائیں کہ جی یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے لٹ سے جب ہم گرے لسٹ سے نکلے تو اتنا شور مچا، اور اس طریقے سے اسکویز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ٹائم آ گیا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ان کا کیس لیگلی جا کے FATF میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو انڈیا میں اٹھایا جا رہا ہے، کیا بھارت کو جو ہے رشیا کے ساتھ ریلیشن کی وجہ سے، یا رشیا یوکرین وار پہ ان کا ایک سٹانس تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ مینلی اٹ از ون اینٹی جو اڈانی گروپ ہے، اس کے اگینسٹ وہ گئے ہیں اور پروف لے کے آئے ہیں۔ انڈیا آئی تھنک اس میں منافقت کرتا ہے، بیکاز ایک طرف یہ ویسٹ سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، لک ایٹ دا وے دیئر ڈائسپورا آپریٹس، اور دوسری طرف یہ جو ہے کوآڈ میں ممبرز ہیں، انڈو پیسفک میں امریکہ کے ساتھ الائنس میں ہیں،
اور آئی تھنک دی اوورسیز جو انڈینز ہیں یا ڈائسپورا ہے وہ $100 بلین سے زیادہ، ابھی لاسٹ جو رپورٹ آئی ہے اس میں اٹ از مور دین $100 بلین ہر سال بھیجتے ہیں. تو کیا یہ منی لانڈرنگ چینلز کے ذریعے آ رہے ہیں کہ آپ کے ہر شعبے میں آپ کہنے تھگری ہو رہی ہے؟ اور جو بڑے بڑے نام تھے، بڑے عزت دار نام تھے، انڈانی، امبانی، ابھی لیٹ سے اس میں سے ایک گروپ اگر انرتھ ہوا ہے کہ وہ میل پریکٹسز کر رہا ہے اور منی لانڈرنگ کر رہا ہے، تو کیا جو انڈین کارپوریٹ انڈیا ہے وہ لیٹ سے اس کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ تو آخر میں ہم یہی کنکلوڈ کریں گے کہ کارپوریٹ انڈیا بیسیکلی ایک ببل ہے جس کو پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ پھلایا گیا، اور یہ ابھی آئی وڈ سے کہ اٹس جسٹ ٹپ آف دا آئیز. اگر آئی ایم شیور اس کے بعد آپ فالو اپ کرتے ہیں باقی گروپس کو تو مے بی اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں نکلیں گی. اینڈ وی فیل دیٹ انڈیا کارپوریٹ انڈیا از اے ببل اینڈ اٹ از ناؤ بیسیکلی برسٹنگ ود اے ویری لاؤڈ ساؤنڈ، اور یہ پوری دنیا نے سن لیا ہے، اور انڈین جو بزنس پریکٹسز ہیں اور ان کے جو ٹائکونز ہیں وہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے. تھینک یو ویری مچ.